أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. الحمدللہ ایک طویل وقفے کے بعد آج ہمارا درس قرآن شریف پھر سے شروع ہو رہا ہے. وقفہ بلا وجہ نہیں تھا. پیچھے گرمیوں کی چھٹیاں اسکول اور کالج میں گزری ہیں، تو ارادہ ہمارا یہ بنا کہ اپنے تحصیل برنالہ ضلع بمبر میں جہاں تک ممکن ہو سکے اسکول و کالج کے طلباء طالبات کے لیے تربیتی کورسز کا سلسلہ شروع کیا جائے. بچے گھروں میں فارغ ہوتے ہیں اور اچھا موقع ہوتا ہے انہیں دین سمجھانے کا، سکھانے کا، دینی ماحول میں لے کے آنے کا. تقریباً 1.5 ماہ تک یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ سلسلہ چلتا رہا. بڑے بڑے اجتماعات ہوئے بچوں کے، نوجوانوں کے، مساجد کے اندر بچیوں کے سلسلے بھی چلتے رہے. تو اس کی جو ٹائمنگ تھی وہ کچھ مقامات پہ صبح 7 بجے یا 8 بجے، کچھ مقامات پہ عصر سے پہلے یا عصر کے بعد، کہیں پہ مغرب کے بعد. پھر ان کے لیے سفر کرنا، انتظامات کرنا، پھر ساتھ مدرسے کے معاملات کو بھی لے کے چلنا. تو وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں رہتی تھی کہ یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے، کیونکہ اس کے لیے بھی کم از کم آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ وہ تو ضرور ہے. مطالعہ کرنا، پھر مضمون کو ذہن میں ترتیب دینا، پھر ریکارڈنگ کرنا، تو وغیرہ وغیرہ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ سے معذرت کی تھی کہ انشاءاللہ ان پروگراموں کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوگا. تو آج اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے دوبارہ سے ہم اپنے اس خوبصورت اور پاکیزہ سلسلے کا آغاز کر دیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے رکھے اور خیر و عافیت کے ساتھ اسے پایہ تکمیل تک پہنچائے اور ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النساء کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 پر مشتمل ہے. اس میں بطور خاص 2 باتوں کا ذکر ہے. ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ مالی معاملات کیسے کرنے ہیں، اور دوسرا گناہوں سے بچنا. اس کا ایک اصول اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تاکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناجائز طریقے سے، الا مگر ان تکونا، یہ کہ وہ ہو تجارت ان تراد منکم، تمہاری باہمی رضامندی سے، ولا تقتلوا، اور نہ ہلاک کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان بکم رحیما، تمہارے ساتھ بہت مہربانی فرمانے والا ہے. ومن یفعل ذالک، اور جو شخص یوں کرے گا، عدوانا، سرکشی، وظلمن، اور ظلم سے، یعنی جو بندہ ظلم اور سرکشی سے ایسا کرے گا، یعنی دوسروں کے مال باطل طریقے سے کھائے گا، فسوف نصلیہ نارا، تو ڈال دیں گے ہم اسے آگ میں. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ کام اللہ پر بالکل آسان ہے. ان تجتنبوا، اگر تم بچتے رہو گے، کبائر، ان بڑے بڑے کاموں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر، تو ہم مٹا دیں گے، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، وندخلکم، اور ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلاً کریما، عزت کی جگہ میں.
اب جو دو پہلی آیات ہے وہ ایک دوسرے کے مال کو استعمال کرنے، ایک دوسرے سے مال لینے کے بارے میں ایک عظیم ضابطہ بیان کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو بندے کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کا مال وہی ہے جو اس کے پاس ہے، یعنی ذاتی اس کا، جو اس نے اپنی محنت کے ساتھ کمایا، وراثت میں ملا، کسی نے اسے تحفہ یا ہبہ دیا، یہ مال اس کا اپنا ہے۔ باقی جو اموال ہیں دوسروں کے، ان کے اوپر تصرف کرنے کی، انہیں خرچ کرنے کی، انہیں استعمال کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی دے دے تو دے دے، اس کے علاوہ اگر وہ چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، ظلم ہتھیائے گا، رشوت کے طور پہ لے گا، سود کے طور پہ لے گا، یا کسی کو مجبور کر دے گا کہ وہ اپنا مال اسے دے دے، یہ سب چیزیں جو ہے نا ناجائز ہیں، ظلم ہے۔ تو یہ عظیم آیت ہے رزق کے حلال کھانے پہ۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم، نہ کھاؤ اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناجائز طریقے سے۔ اب یہاں پہ جو لفظ فرمایا گیا اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، یہ ایک احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ تمہارے اپنے ہیں۔ اپنوں سے مراد یہ کہ اگر تم کسی کا نقصان کر رہے ہو نا تو دیکھو وہ تمہارا بھائی ہے، اسے تم اپنا ہی نقصان سمجھو۔ کہ جو مسلمانوں کے اندر باہمی بھائی چارہ اور اخوت کا تعلق ہے وہ بھی واضح ہو جائے کہ سب کے مال کو اپنی مال سمجھو، اور پھر دوسروں کے مال کی حفاظت بھی ایسی کرو جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو۔ آگے ایک ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مال کھا کیسے سکتے ہو، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ، ان تم نے خوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے لین دین کیا ہو، ایک نے دوسرے سے کچھ چیز خریدی ہو، ایک طے شدہ رقم کے ساتھ اسے رقم دے دی گئی ہو، یا باقی جو قرآن شریف کے آیات میں حدیث میں آیا ایک دوسرے کو مال ہبہ کر دینا، یا وراثت میں کسی کو کوئی چیز منتقل ہو جائے، تحفے میں کسی کو کوئی چیز دے دینا۔ تو یہاں پہ ایک تجارت کا جو ہے نا وہ ذکر آ گیا ہے۔ اب یہ تجارت کا لفظ قرآن شریف میں آیا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو تجارت ایک عظیم طریقہ ہے رزق کمانے کا، حلال تجارت ہو، پاک تجارت ہو، اس میں کوئی نجائز سلسلہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ تو یہ تجارت بہت عظیم کام ہے، بہت عظیم کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، جس کے مالی معاملات صاف تھے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اس کا اچھا تھا۔ تو تجارت کس کا نام ہے؟ ہماری فقہ کی کتابوں میں جو تجارت کے بارے میں تعریف لکھی ہے تجارت کی، وہ کیا ہے کہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، یعنی باہمی رضامندی کے ساتھ مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کرنا۔ اب ایک آدمی ایک دکان پہ گیا کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو وہ اسے پسند آ گئی ہے، وہ خریدنا چاہتا ہے، مالک فروخت کرنا چاہتا ہے، پیسے طے ہو گئے ہیں، اور ایک دوسرے سے چیز لے لی ہے، تو یہ تجارت ہے۔ تو تجارت کو ہمارے دین میں پسند کیا گیا ہے مال کمانے کے اعتبار سے، اور بھی مال کمانے کے ذرائع موجود ہیں، تو ان میں سے ایک تجارت حلال مال کمانے کے ذرائع میں سے۔ تو آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو۔ اب اس آیت کا اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ خود کشی نہ کرو۔ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو مطلب خود اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو خود کشی یہ ایک بڑا جرم ہے، یہ ہماری جان ہماری نہیں جلنا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اللہ جب چاہے گا ہمیں واپس بلا لے گا۔ خود اپنی جان کا خاتمہ کرنا یا اپنے کسی عضو کا خاتمہ کرنا، جسم کے کسی حصے کا خاتمہ کرنا، اسے تکلیف پہنچانا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو خودکشی کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے،
اور جب اپنے آپ کو قتل کرنا جائز نہیں تو اپنے کسی بھائی کو قتل کرنا کیسے جائز ہوگا؟ تو پھر اس کا دوسرا مطلب وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یہ بھی ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل نہ کرو، جو بھی تمہارے اپنے ہی ہیں۔ سب مسلمان ایک جان کی مانند ہے، سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ تو تم کسی دوسرے کو جب قتل کرو گے تو ظاہر اس کے جو اثرات ہیں معاشرے میں پھیلیں گے، تو تم بھی اس معاشرے کا حصہ ہو۔ اس کے بچے یتیم ہوں گے تو وہ تمہارے بچے ہیں، اس کی بیوی بیوہ ہوگی وہ تمہاری بیوی ہے، وہ تمہاری، اس کی بیوی بیوہ ہوگی تو وہ تمہاری ہی بہن ہے۔ تو یہ فرما دیا گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، تو اس سے خودکشی بھی مراد ہے اور اس سے کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنا بھی مراد ہے۔ تو اب رہا مسئلہ جو بندہ خودکشی کرے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اب وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اسے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی، لیکن جو علاقے کے معززین ہیں، علماء، مشائخ، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ نماز جنازہ میں شامل نہ ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جب یہ علماء، مشائخ، معززین نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوں گے تو لوگوں میں چہمگوئیاں ہوں گی، وہ سوال اٹھیں گے کہ بھائی فلاں صاحب کیوں نہیں ہے، وہ جنازے میں شامل ہوتے تھے، ان کا جنازے میں آنا باعث برکت تھا، تو اس لیے نہیں آئے کہ اس بندے نے برا کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، اس وجہ اس پر ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے نہیں آئے، تو پھر کیا اثر ہوگا اس کا معاشرے پہ کہ اس گناہ سے لوگوں کو نفرت ہوگی کہ یار میں ایسا گناہ ہے کہ نیک لوگ ہی جنازے میں شامل نہیں ہوئے تو ہم کیوں پیچھے گناہ کریں، تو دوسرے لوگ پھر اس گناہ سے بچیں گے۔ پھر ایک تفصیل اس کی یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے بندہ جس سے اس کی جان ذلیل ہو، نفس، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کے لیے ذلت، بندے کے لیے ذلت والا ہو۔ جو فرما دیا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت مہربانی فرمانے والا۔ یعنی اللہ رب العزت کی رحمت اور شفقت کی طرف تمہاری نظر ہونی چاہیے، محنت کرو، کمائی کرو، کوشش کرو، اور نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دو۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ تم محنت بھی کرو اور تمہارا رب تمہیں رزق نہ دے، تو اس لیے حلال پہ ہی جو ہے نا وہ اکتفا کرو، حرام چیزوں کی طرف نہ جاؤ، اور خودکشی کی طرف اور دوسروں کو قتل کرنے کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زندگی آسان کرے گا، زندگی کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص یہ کرے گا، ایسا کرے گا، عدواناً وظلم، سرکشی اور ظلم سے۔ اب ظاہر جو ہدایات جاری کی گئی ہیں ان کے خلاف کرنا یہ ظلم ہی ہے، کسی کو قتل کرنا، کسی کا مال ہتھیانا اور سرکشی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما دیں کہ یہ کام نہیں کرنا لیکن لوگ وہ کرتا چلا جا رہا ہے، تو یہ ظلم، سرکشی ہے۔ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم ڈال دیں گے اسے آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر یہ کام کرنا بہت آسان ہے، یعنی جو بندہ پھر بھی یہ کام کرے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ پھر آگے گناہوں سے بچنے کا ایک ضابطہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، فرمائے ان تجتنبوا، اگر تم بچتے رہو گے، کبائر، ان بڑے بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا گیا۔ اب یہ کبائر کا لفظ یہاں پہ آیا ہے تو اسی سے کبیرہ گناہ ہے۔ اب کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ امام بزاوی اور دیگر مفسرین نے اس کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ ہر وہ گناہ جس سے شریعت نے، جس کے کرنے پہ شریعت نے عذاب کی وعید سنائی ہو یا دھمکی دی ہو، تو چوری ہے، زنا ہے، کسی پر تہمت لگانا ہے، یعنی قرآن و حدیث میں جس گناہ کے بارے میں ڈرایا گیا ہے، دھمکی دی گئی ہے، اور کسی عذاب کی جو ہے نا وہ بتایا گیا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ عذاب ہوگا، مثلا یہ قتل نفس اور دوسروں کا مال برے طریقے سے، باطل طریقے سے کھانا، تو اس کے اوپر یہ دھمکی دی گئی ہے نا کہ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اگر ایسا کیے تو ہم اسے ڈالیں گے آگ میں۔ تو قرآن میں اور حدیث میں جن گناہوں کے بعد اس طرح کی دھمکیاں اور عذاب کی وعیدیں موجود ہیں وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب کبیرہ گناہوں کی ایک تفصیل ہے کہ کون کون سا گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث میں
اس کی تفصیلات موجود ہیں بخاری اور مسلم میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہوں کا نام لے کے بتایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مثلا بخاری شریف کی حدیث نمبر 2766 میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا کہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس، سلت حرم اللہ الا بالحق، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے باعزت بنایا ہے حرام کیا اس کا قتل کرنا، اسے قتل کرنا، واقع الربا، سود کھانا، واکل مال یتیم، یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، میدان جنگ سے بھاگنا، پیٹ پھیرنا، وقذف المحصنات، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک حدیث میں یہ چیزیں آئی ہیں، باقی حدیث میں اور بھی چیزیں ہیں، 76 گناہ بھی گنوائے گئے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں۔ وہ حدیث میں اس کی ساری تفصیل ہے اور علماء نے استنباط کی ہے قرآن و حدیث سے۔ تو اس پہ الگ سے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، مثلا امام ذہبی کی کتاب ہے کتاب القواعد، اور باقی کتابیں بھی، علامہ ابن حجر حاتمی کی بھی ایک کتاب اس پہ موجود ہے الزواجر۔ تو یہ تفصیل ساری ان کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو ایک کلیہ جو سامنے آ گیا ہے وہ یہ کہ ایسا گناہ جس پہ شریعت نے عذاب کی دھمکی دی ہو یا کوئی حد مقرر کی ہو کہ اس پہ یہ سزا ہے، تو دنیا میں ملنے والی سزا ہو، آخرت میں ملنے والی سزا ہو، تو اس گناہ کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے روکا گیا ہے تمہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم مٹا دیں گے تم سے تمہاری برائیاں۔ یعنی تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم جو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ، وہ خود ہی مٹا دیں گے۔ یعنی تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، نیکیاں کرو گے، تو ان کا اثر یہ ہوگا کہ اگر تم سے کوئی چھوٹا گناہ ہو گیا، صغیرہ گناہ، تو وہ تمہارا بخشا جائے گا۔ وَنُدْخِلُكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا، تو ہم تمہیں داخل کریں گے عزت کی جگہ میں۔ پیچھے کہا گیا تھا نا کہ وَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ڈال دیں گے ہم اسے آگ میں۔ تو اب یہاں گناہوں سے بچنے کی جو گناہوں سے بچنے پہ جو اجر ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا، ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ میں، یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ اور جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے عزت ہوتی ہے۔ تو یہ آج دو موضوعات پہ ہماری گفتگو ہو گئی ہے قرآن شریف کی آیات کے بعد بھی روشنی میں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔